آج کی ویڈیو میں تھنک اینڈ گرو رچ بک کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں دی جانے والی معلومات کو میں نے اپنے حساب سے ترتیب دے کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ نپولین ہل نے 13 سال کی عمر میں ایک عام سے اخبار میں لکھنے کی شروعات کی۔ نپولین ہل مرنے سے پہلے کروڑوں لوگوں کو زندگی میں کامیاب ہونے کا راز بتا چکا تھا۔ اس وقت اس کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کی 15 ملین سے زائد کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ نپولین ہل وہ شخص تھا جس نے لوگوں کو بتایا کامیاب ہونے کے لیے ناکام ہونا ضروری ہے۔ اس کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ وہ تھا جب وہ اپنے وقت کے سب سے امیر شخص اینڈریو کارنیگی کا انٹرویو کرنے گیا۔ اینڈریو نے اس کو ایک نیا راستہ دکھا دیا، کامیاب ہونے کا اور کامیابی کے راز سکھانے کا۔ نپولین ہل مرتے دم تک اینڈریو کارنیگی سے ہوئی ملاقات کو نہ بھول پایا، کیونکہ اس سے ملنے کے بعد اس کو کامیابی کا راز سمجھنے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا پتہ چل گیا۔ 20 سال کی ریسرچ میں اس نے معلوم کیا ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے مگر کامیاب ہو نہیں پاتا۔ آخر ایسے کون سے اصول یا قوانین ہیں جن کو کچھ لوگ اپنا کر کامیاب ہو جاتے ہیں؟ 20 سال کی ریسرچ کے دوران 500 کامیاب ترین لوگوں کے انٹرویو لیے گئے اور یہ ساری محنت اور ریسرچ تھنک اینڈ گرو رچ کی صورت میں سامنے آئی۔ پوری دنیا نے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا۔ کامیابی کی تلاش میں رہنے والے لوگوں کو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کامیابی کے اصولوں کے بارے میں جان پائیں۔ نپولین ہل کے مطابق ہمیں دنیا فتح کرنے سے پہلے خود کو جیتنا ہوتا ہے اور خود کو جیتنے کے لیے ہمیں اپنے اندر موجود خوف کو ہرانا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس خوف کو ختم نہیں کرتے تو یہ خوف ہمیں ختم کر دیتا ہے۔ ہم زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں غریب ہونے، دوسروں کی تنقید، بیماری اور موت کا خوف، کسی چیز کے کھو جانے کا خوف اور یہاں تک کہ کسی بڑے نقصان کے خوف سے جان چھڑانا ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص اکیلا بڑا بزنس نہیں بنا سکتا۔ اس لیے ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دنیا کے کامیاب لوگوں کے ساتھ لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے اور ایک ٹیم کی کارکردگی ایک قابل آدمی سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اکیلے کسی بڑے کام کو سر انجام نہیں دے سکتے، ہمیں کچھ ذہین، قابل اور محنتی لوگ اپنے ساتھ ملانا ہوتے ہیں۔ اس عمل کو نپولین ہل نے ماسٹر مائنڈ کا نام دیا ہے۔ نپولین کے مطابق کامیاب ہونے والے لوگوں میں سوشل جینز پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور یہ ٹیم مل کر ایک بڑا کام کر کے دکھا دیتی ہے۔ کامیابی کا ایک اور راز بھی ہے کہ کامیاب لوگوں کے پاس عام لوگوں کی نسبت زیادہ مستقل مزاجی اور استقامت ہوتی ہے۔ ثابت قدم رہنے سے آپ کو بڑی سے بڑی مشکلات بھی چھوٹی لگتی ہیں۔ کامیاب لوگ کبھی بھی ہار نہیں مانتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جیتنے والے کبھی مشکل وقت میں بھاگتے نہیں اور بھاگنے والے زندگی میں کبھی جیت نہیں پاتے۔ کامیابی حاصل کرنے کا سفر ایک مشکل سفر ہے اور ہمیں اس کی ایک قیمت ادا کرنا ہوتی ہے اور وہ مستقل مزاجی ہے۔ مستقل مزاجی کی عادت اپنے اندر پیدا بھی کی جا سکتی ہے اور سیکھی بھی جا سکتی ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں مستقل مزاجی سے کام لینا پڑتا ہے۔ کامیاب لوگ اچھے فیصلے کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ انسان کا ہر فیصلہ درست نہیں ہو سکتا، لیکن غلط فیصلوں سے بھی ایک سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ درست اور اچھے فیصلے کرنے کا ہنر بھی زندگی میں فیصلے کرنے سے آتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں فیصلہ نہیں کر پاتے۔ جب بھی زندگی میں فیصلے کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ فیصلہ ہماری شخصیت اور ذات کے اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جتنی مضبوط ہماری پرسنالٹی ہوتی ہے اتنا ہی طاقتور اور اثر انگیز ہمارا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے کی عادت ڈالیں، نہیں تو زندگی بھر کے لیے محتاج بن جائیں گے۔ محتاجی پیسے کی ہو یا فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے بارے میں ہو، دونوں ہی عذاب ہیں۔ نپولین ہل کے مطابق لوگ فیل نہیں ہوتے بلکہ ان کی پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ کامیاب لوگ اچھی پلاننگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کو پلاننگ کرنی نہیں سکھائی جاتی۔ اگر وہ اپنی پڑھائی اور چھوٹی موٹی ذمہ داریوں کو پلان نہیں کر پاتے تو زندگی کو کیا پلان کریں گے؟ پلاننگ کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ لکھ کر رکھ لیں کہ اگلے سال آپ نے کس جگہ ہونا ہے
اور اگلے 5 سے 10 سال میں آپ نے کیا کچھ حاصل کرنا ہے۔ پلاننگ کرنے کی عادت آپ کو ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے۔ وقت کا دوسرا نام زندگی ہے۔ جس کو زندگی بغیر پلاننگ کے گزارنا پڑ گئی، اس نے زندگی ضائع کر دی۔ دنیا میں ہر چیز دوبارہ بنتی ہے، ایک بار کسی کے ذہن میں، دوسری بار دنیا میں۔ اگر آپ کے ذہن میں کامیابی کا خیال نہیں ہے تو حقیقت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کے اچھے تصورات ہی آپ کی زندگی کے معیار کا تعین کرتے ہیں، کیونکہ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جو امیجن کر سکتا ہے۔ اس لیے پہلے کامیاب ہونے کا خواب دیکھیں، پھر اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا سوچئے۔ اگر آپ کے پاس خواب نہیں تو آپ غریب ہیں۔ دنیا کا امیر انسان بل گیٹس یہ کہتا ہے کہ اگر آپ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو کوئی بڑا جرم نہیں، لیکن اگر مرتے غریب ہیں تو پھر یہ ایک جرم ہے۔ کامیاب ہونے والے لوگوں کے پاس اپنے شعبے کا مکمل علم اور مہارت موجود ہوتی ہے۔ ہمارے لیے ہر شعبے کے علم اور ہر مہارت کو سیکھنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جس فیلڈ میں ہم نے کامیاب ہونا ہے اور پیسہ کمانا ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ کسی ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ بن جائے۔ اس طرح وہ اپنی صلاحیت اور وقت دونوں کا بہتر استعمال کر سکے گا۔ نپولین کے مطابق وہ بات چیت جو ہم دوسروں سے کرتے ہیں اس سے زیادہ اہم وہ بات چیت ہے جو ہم خود سے کرتے ہیں۔ اسے خود کلامی کہہ سکتے ہیں۔ انگلش میں اس کو آٹو سجیشن کہتے ہیں۔ جب ہم خود سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خود کو نئے چیلنجز اور حالات کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہونے والا کوئی واقعہ یا حادثہ اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اہم یہ بات ہے کہ ہم نے اس واقعے اور حادثے کو نام کیا دیا ہے۔ دنیا کا ہر کامیاب انسان پہلے خود اپنے آپ کو مانتا ہے اور بعد میں دنیا کے سامنے اپنا آپ منواتا ہے۔ آپ کی خود کلامی آپ کے اندر سوئے ہوئے انسان کو جگا دیتی ہے۔ سوئے ہوئے کا جاگنا اہم نہیں جتنا کسی جاگے ہوئے کا بیدار ہونا اہم ہے۔ ہمیشہ خود سے بات چیت کرتے ہوئے کہیں کہ آپ ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کامیاب افراد کو خود پر یقین ہوتا ہے اور یہ یقین ان کی کامیابی کو بھی یقینی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو خود پر یقین نہیں اور نہ ہی اپنی ذات پر اعتماد ہے تو کوئی شخص آپ پر اعتماد اور یقین نہیں کرے گا۔ کسی بھی شعبے میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کو خود پر اور اپنے کام پر مکمل یقین ہوتا ہے۔ نپولین ہل کے مطابق کامیاب ہونے کے لیے صرف خواہش کا ہونا کافی نہیں، بلکہ ہمیں ایک جنون اور جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جوش اور جذبہ ہمیں دوسروں سے الگ بناتا ہے۔ ہماری کامیاب ہونے کی چاہت ہمیں سکون نہیں لینے دیتی اور ہم ایک منزل کے بعد ایک نئی منزل کی جستجو میں لگ جاتے ہیں اور آخرکار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نپولین ہل کہتا ہے کہ لوگ سست نہیں ہوتے، بلکہ ان کا مقصد اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں جوش و جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو آپ ان باتوں پر عمل کریں۔ مزید آپ اس بک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔